السلام علیکم میرے فارمرز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ویٹری پلانٹ۔ دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے لائف سٹاک فارم کیئر، یعنی کہ لائف سٹاک فارم کی نگہداشت۔ آج ہم اس کے بارے میں جو سوالات اور جوابات ہیں ان پر بات کریں گے۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ویٹنری پلانٹ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں تاکہ آپ کو تمام نیو ویڈیوز کی اپڈیٹ ملتی رہیں۔ ہم عام طور پر مویشی بانی کے مسائل اور ان کے حل کا سوالن اور جواباً جو ہے وہ موضوع چھیڑیں گے، جس میں تمام مسائل کو زیر بحث لائیں گے۔ تو آئیں آپ کا ٹائم ضائع کیے بغیر لائف سٹاک فارم کی نگہداشت ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم میرے فارمرز۔ دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے لائف سٹاک فارم کی نگہداشت۔ تو جانوروں میں پانی کی اہمیت اور افادیت کیا ہے؟ پانی جانوروں میں خوراک ہضم کرنے میں معاون ہے۔ پانی جانوروں میں وزن بڑھانے میں بھی مددگار ہے۔ پانی دودھ کی پیداوار بڑھانے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے اور یہ جانوروں میں قبض کی روک تھام کرتا ہے۔ پانی جانور کے جسم کو ڈی ہائیڈریشن سے بچاتا ہے۔ گرمیوں میں جانور کے جسم سے حرارت خارج کرتا ہے، یعنی کہ جانور جو ہانپتے ہیں گرمیوں میں، اس کی جو حرارت ہوتی ہے اس کے ٹیمپریچر کو ڈاؤن کرتا ہے۔ سردیوں میں جسم سے حرارت کے اخراج کو روکتا ہے اور خوراک کے مختلف اجزاء کو جسم کے حصوں میں لے جاتا ہے، اور حاملہ جانور کے رحم میں مائع محلول فراہم کرتا ہے، یعنی کہ جو لوبریکینٹس یوٹرس میں ہوتے ہیں بچے کے حمل کے دوران، تو ان میں محلول فراہم کرتا ہے لوبریکینٹس، جس سے بچہ ہیلدی رہتا ہے۔ پانی جانوروں کو دن میں کئی مرتبہ یا کم سے کم 3-4 مرتبہ ضرور دیا جائے، بلکہ پانی ہر وقت اگر جانور کی پہنچ میں ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ پانی جانور کے 10 کلو وزن کے لیے 1 لیٹر دینا چاہیے۔ اس طرح گائے بھینس کے لیے 50 سے 60 لیٹر اور بھیڑ بکری کے لیے 5 سے 8 لیٹر پانی روزانہ کی بنیاد پہ درکار ہے۔ پانی کی پی ایچ تیزابیت 6 سے 8 ہونا چاہیے، کیونکہ زیادہ تیزابیت سے دست لگ جاتے ہیں اور کھانے پینے میں کمی واقع ہوتی ہے۔ پانی کے حوض کو سایہ فراہم کریں۔ پانی کے حوض کی باقاعدگی سے صفائی کریں۔ پانی میں سبز کائی، الی یا فنگس یہ نہیں لگی ہونی چاہیے، جس سے اچانک موت بھی واقع ہو جاتی ہے، اور اگر کم اس میں صورتحال ہوگی تو اس میں خونی پیچش، جسے کوکسیڈیوسس بھی کہتے ہیں، تو وہ ہو جائے گی اور دورے پڑنے شروع ہو جائیں گے، جانور شوق میں چلا جائے گا۔ دودھ دینے والے جانور کو ہر 3 لیٹر دودھ پر اضافی 1 لیٹر پانی پلائیں۔ بہت ٹھنڈا اور بہت گرم پانی نہ پلائیں۔ حاملہ جانور کو بچہ جننے سے 4 دن پہلے اور بعد میں نیم گرم پانی پلائیں۔ شیڈ میں رکھے ہوئے جانور کھلے چھوڑیں اور ہر وقت تازہ پانی پینے کو دیں۔ اگر جانور کم پانی پی رہا ہے تو کاپر کی خوراک میں کمی ہوگی۔ منرل مکسچر دے کر کاپر کی کمی کو پورا کریں۔ خشک خوراک کھانے والے جانور کو زیادہ مقدار میں پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 2، حاملہ جانور کی دیکھ بھال کیسے کی جائے؟ دورانیہ حمل گائے 280 دن، بھیڑ بکری 155 دن۔ بچے دانی میں گائے بھینس کے 7 ماہ کے بچڑے کا وزن 10 کلو ہوتا ہے اور یہ وزن 9 ماہ میں 40 کلو تک ہو جاتا ہے، اگر جانور کو بہتر خوراک مہیا کی جائے تو۔ اس لیے ضروری ہے کہ بچہ جننے کے 2 ماہ پہلے جانور الگ کر لیں تاکہ بچے کی ان آخری ایام میں صحیح نشو و نما ہو سکے اور حاملہ جانور اچھا حیوانہ بنا سکے اور بچہ جننے کے بعد اچھا دودھ دے سکے۔ حاملہ جانوروں کو 2 اہم کام سر انجام دینے پڑتے ہیں، بشمول جسمانی صحت کی بحالی اور دودھ کی فراہمی، رحم میں بچے کی نشو و نما اور پرورش۔ ان کی انجام دہی کے لیے جانور کو زیادہ غذائی اجزاء کی ضرورت رہتی ہے، اور یہ غذائی ضروریات حمل کے آخری مہینوں میں بہت اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ بچڑے کی نشو و نما ان آخری 3 ماہ میں 3 گنا زیادہ ہو جاتی ہے۔ جانور کو حمل کے آخری ایام میں متوازن اور وافر خوراک نہ دی جائے تو جانور کی صحت گر جاتی ہے، بچے کمزور اور لاغر پیدا ہوتے ہیں اور دودھ کی پیداوار کم ہو جاتی ہے۔ آج کی بچڑی کل کی گائے کے اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے عمدہ خوراک دینے سے بچے صحت مند اور توانا پیدا ہوتے ہیں۔ اگر حاملہ جانور کو متوازن اور اچھی خوراک نہ دی جائے تو جانور میں مختلف بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، جن میں جیر کا رک جانا، جو نمکیات کی کمی اور وٹامن AD3 کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے، سوتک کا بخار ہو جانا جو کہ کیلشیم کی کمی کی وجہ سے ہو جاتا ہے، جس میں ہم پہلے بھی ویڈیوز بنا چکے ہیں، پیدائش کے وقت بچہ دانی کا منہ نہ کھلنا، حیوانے پر اڈیما ہو جانا جو پوٹاشیم کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے،
پیشاب میں خون آنا جو فاسفورس کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے، جانور کو آکڑا جو گلیسرول گلوکوز کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے، جانور کا پیچھا مارنا، پرولیپس یا آواز نکالنا وہ بھی ان کی وجہ سے ہوتا ہے، خوراک کی کمی کی وجہ سے۔ اور اسقاط حمل، بچوں کا گرا دینا اگر حاملہ جانور کو متوازن خوراک نہ دی جائے تو۔ اپاہج، لاگر، بالوں کے بغیر غدود سوجے ہوئے بچے پیدا کرنا، یہ خوراک میں آیوڈین کی کمی میں ہوتا ہے۔ یہ موسٹلی جو بکریاں ہیں ان میں یہ کیسز زیادہ دیکھے گئے، بکریوں کے بچوں میں۔ قوت مدافعت میں کمی آ جانا، اچھی خوراک میں کیلشیم، فاسفورس، کاپر، آیوڈین قوت مدافعت پیدا کرتے ہیں۔ حمل کے دوران خوراک پر ہونے والے اخراجات ضائع نہیں ہوتے۔ زچہ بچہ کی اچھی صحت اور دودھ کی زیادہ پیداوار کی صورت میں مالک کو واپس مل جاتے ہیں۔ حاملہ جانور کا اچانک دودھ دوہنا بند کر دیں، حوانہ پر سوزش ہو جائے گی۔ آہستہ آہستہ وقفہ بڑھا کر دودھ خشک کریں۔ حاملہ جانور کو نمک باقاعدگی سے دیں، نمک کی کمی کی وجہ سے بچے کی بڑھوتری نہ ہو سکے گی۔ حاملہ جانور کو غیر ضروری مشقت، لڑنے اور زخمی ہونے سے بچایا جائے۔ حاملہ جانور کو اونچی نیچی اور ڈھلوان والی جگہوں پر نہ جانے دیں۔ دیہاتوں میں نہر نالا پر پانی پلانے اور نہلانے کے لیے جب حاملہ جانور جاتے ہیں تو ایک بہت ہی خطرناک اور فیلڈ میں عام تکلیف ٹارشن کا شکار ہو جاتے ہیں، جس میں بچہ دانے میں وٹ آ جاتا ہے۔ لہٰذا اس خطرناک بیماری سے بچنے کے لیے حاملہ جانور کو ایسی جگہوں پر نہ لے جایا جائے۔ دیہاتوں میں جب حاملہ جانور باڑے میں باندھا جاتا ہے تو جگہ ہموار نہیں ہوتی، اگلا حصہ اونچا اور پچھلا حصہ نیچے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے حاملہ جانور پیچھا مارنے کا شکار ہو جاتا ہے۔ حاملہ جانور کے بیٹھنے کی جگہ ہموار اور نرم رکھیں۔ حاملہ جانور کے جسم سے غیر ضروری بال اتار دیں اور جسم پر گرومنگ کریں۔ حاملہ جانور کے حیوانہ پر آہستہ آہستہ ہاتھ پھیر کر مساج کریں۔ حاملہ جانور کو وافر مقدار میں پانی پلائیں تاکہ بچہ دانی میں پانی کی مقدار برقرار رہے۔ پانی 24 گھنٹے جانور کی پہنچ میں رکھیں۔ سبز چارہ، ونڈا، توڑی مناسب مقدار میں مقررہ وقت پر دیں، ہر وقت کھرلی میں نہ ڈالیں۔ جانور کو جگالی کرنے کے لیے وقت دیں۔ حاملہ جانور کو چچڑیوں کے بخار، رت مترا سے بچائیں اور ان کے بچوں کو بھی تھلیریوسس نہ ہونے پائے۔ حاملہ جانوروں کو نال سے کوئی چیز نہ پلائیں، ڈرینچنگ گن استعمال کریں۔ حاملہ جانور کو کبھی کبھی کھل میں تیل سرسوں 250 ml سے 500 ml تک ملا کر دیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کبھی کبھی ہفتے میں ایک بار دیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ نے ڈیلی بیسس پہ دینا ہے تو 100 گرام، اگر آپ نے وقفہ رکھنا ہے تو 1 پاؤ تک آپ دے سکتے ہیں، یعنی کہ 250 ml تک دے سکتے ہیں۔ جانوروں کے فارم پر زہریلی گیسیں اور ان کا تدارک کیسے کیا جائے؟ نمبر 1 پہ جو گیس ہے وہ ہے کاربن مونو آکسائڈ گیس۔ دھوئیں اور فیول برننگ سے پیدا ہوتی ہے، زہریلی گیس ہے، اچانک موت واقع ہو جاتی ہے، سانس لینے میں دشواری اور بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، جانور لڑکھڑا کر چلتا ہے، کوما میں چلا جاتا ہے۔ تازہ ہوا یعنی کہ فریش ایئر مہیا کریں، فارم کے نزدیک اور فارم پر دھواں نہ ہونے دیں۔ نائٹروجن ڈائی آکسائڈ یا جسے سائلو گیس بھی کہتے ہیں، مویشیوں کے فارم پر سبز چارہ کسی بند کمرے میں رکھا جائے تو یہ زہریلی گیس پیدا ہو جاتی ہے۔ جانوروں کے منہ سے رالیں بہتی ہیں، جانور کھانسنے لگتا ہے اور جانور کو کھجلی ہونے لگتی ہے، سانس پھولنے لگتا ہے، فالج کے جھٹکے لگتے ہیں، نمونیا ہو جاتا ہے، جانور کومے میں چلا جاتا ہے اور جانور کو بخار ہو جاتا ہے۔ فوراً بند کمرے کو کھول دیں تاکہ آکسیجن یا ہوا آسانی سے لگ سکے۔ پیشاب اور دوائی قلمی شورا یا ڈائیوریٹک کا ٹیکہ لگوائیں۔ سبز چارہ کو بند کر کے نہ رکھیں۔ ہائیڈروجن سلفائڈ گیس، ڈیری فارم پر گوبر کی گیس، گندے انڈوں جیسی بدبو آئے گی۔ فارم پر گندگی اور گوبر کے پانی والے تالاب سے یہ گیس پیدا ہوتی ہے، جانور کی آنکھوں میں چبھن ہوتی ہے، جانور کا سانس پھولنے لگ جاتا ہے، جانور سست ہو جاتا ہے اور لڑکھڑاتا ہے۔ تازہ ہوا فراہم کریں۔ کاربن ڈائی آکسائڈ فارم پر ڈیزل، پیٹرول کے دھوئیں سے پیدا ہوتی ہے، گوبر کو جلانے سے گیس پیدا ہوتی ہے، جانور پریشان ہو جاتا ہے، کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، دودھ کی پیداوار کم ہو جاتی ہے۔ فوراً تازہ ہوا فراہم کریں۔ امونیا گیس، بند کمروں، باڑوں اور شیڈوں میں زہریلی گیس گوبر کے ڈھیر سے پیدا ہوتی ہے، چبھنے والی گیس ہوتی ہے، آنکھوں سے آنسو، گہرے سانس لینا، ناک سے گاڑھا لیسدار مواد، پیداواری صلاحیت میں کمی اور اچانک موت کا سبب بنتی ہے۔ امونیا گیس سردیوں میں دیہاتوں میں بند کمروں، باڑوں میں جانوروں کی موت کا سبب بنتی ہے، لہٰذا ہوا کی آمد و رفت اور گھٹن ماحول سے نجات دلانے کے لیے مویشی پال کو احتیاط کرنی چاہیے۔
کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنا قیمتی جانور کو ہلاک ہونے سے بچائیں۔ کھڑکیاں روشن دان کھول کر رکھیں تاکہ ہوا کا آسانی سے گزر ہو سکے اور دن کو دھوپ کا گزر ہو۔ جانوروں میں صاف دودھ کی پیداوار کیسے حاصل کی جائے؟ دودھ دہنے سے پہلے ہاتھ صابن سے دھوئیں۔ دودھ دھونے کے لیے صاف سٹین لیس اسٹیل بالٹی استعمال کریں۔ بالٹی کو دھوبی سوڈا سے روزانہ دھوئیں اور دھوپ میں خشک کریں۔ دودھ دینے سے پہلے اور بعد میں تھنوں کو جراثیم کش محلول یعنی سرکے کے ہلکے محلول میں 30 سیکنڈ تک دبوئیں۔ اگر کسی تھن کا دودھ خراب ہو تو علیحدہ برتن میں دودھ دھوئیں اور فارم سے دور دبا دیں تاکہ فارم پر دوسرے جانوروں کو جراثیم نہ لگ سکیں۔ تھنوں کی بیماری میں مبتلا جانور کا دودھ سب سے آخر میں نکالیں، پہلے تندرست جانور کا دودھ نکال لیں۔ جن جانوروں میں اینٹی بائیوٹک کا استعمال ہو رہا ہو 3 دن تک دودھ نہ فروخت کریں اور نہ استعمال کریں۔ دودھ دھونے والے شخص یکوالا کے ناخن لمبے نہ ہوں، سر پر رومال یا ٹوپی ہو تاکہ بال دودھ میں نہ جا سکیں۔ دودھ دوتے وقت تھوکنا، کھانسنا اور چھینکنا نہیں چاہیے۔ دودھ دوتے وقت حقہ سگریٹ پینا منع ہے۔ دودھ کے ڈبے کو کپڑے سے ڈھانپ کر رکھیں۔ دودھ دونے کے بعد جالی یا باریک کپڑے سے دودھ چھان لیں۔ ہیوانے پر موجود بالوں کو تراش لیں۔ دودھ کو صاف اور ٹھنڈی جگہ پر رکھیں، بلکہ دودھ کے ڈبے کو ٹھنڈے پانی کے ٹب میں رکھیں۔ اگر دودھ میں بیکٹیریا ہوں تو اسہال لگ جاتے ہیں۔ جانور کو ٹی بی اور بروسیلوسس کی بیماری ہو تو انسان میں منتقل ہو سکتی ہے۔ جانوروں کی خوراک میں پھندی لگے ٹکڑے، کھل میں افلاٹوکسن ہوں تو جانوروں کا دودھ انسانوں کے لیے مضر صحت ہے۔ صفائی کا نظام ناقص ہوگا تو دودھ میں بیکٹیریا شامل ہو جائیں گے اور دودھ جلد خراب ہو جائے گا۔ خالص دودھ حاصل کرنے کے لیے مندرجہ ذیل باتوں کا خیال رکھیں: جگہ کا صاف ہونا، جانور کا صحت مند ہونا، جانور کی خوراک کا اچھا ہونا، دودھ کا برتن صاف ہونا، دودھ دہنے والے کا صحت مند ہونا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے: دودھ کا کاروبار، دولت، عزت اور وقار، چنگے جانور پال کسان، غربت اپنی ٹال کسان، اے ہے رزق حلال کسان۔ جانوروں کے نومولود بچے جو ہوتے ہیں ان کی دیکھ بھال کیسے کی جائے؟ بچہ پیدا ہوتے ہی اس کے سانس کے عمل کو دیکھیں۔ منہ اور ناک پر لگی غلاظت کو اچھی طرح صاف کریں۔ بچہ جب ماں کے رحم بچہ دانی سے باہر آ جائے تو فوراً پچھلی ٹانگیں پکڑ کر اوپر اٹھائیں تاکہ ناک اور منہ سے لیس دار مواد بہہ جائے۔ بچے کی ناک میں پھونکیں مار کر مصنوعی طریقے سے آکسیجن بحال کریں۔ بچے کے سینے کو دبائیں اور چھوڑ دیں۔ بچے کی بائیں ٹانگ کے پیچھے دل والی جگہ پر ہاتھ سے خوب مساج کریں تاکہ خون کی گردش ہو۔ بچے کے سینے کو دبائیں اور چھوڑ دیں۔ اگر پھر بھی سانس کا عمل جاری نہ ہو تو سر پر پانی ڈالیں۔ پھر بھی سانس بحال نہ ہو تو ٹھنڈے پانی کے ٹب میں بٹھائیں، سانس بحال ہو جائے گا۔ سانس بحال ہونے کے بعد کسی خشک کپڑے سے جسم کو خشک کریں۔ اگر سردیوں میں جسم خشک نہ کیا جائے تو نمونیا ہو جائے گا۔ ماں اور بچے کا رابطہ ناف سے ہوتا ہے۔ 2-3 انچ چھوڑ کر ناف دھاگے سے باندھیں اور کاٹ کر ٹنکچر آیوڈین لگا دیں۔ اگر ایسا نہ کریں گے تو ناف والی جگہ سوج جائے گی، انفیکشن ہو جائے گا اور پیپ آنے لگے گی۔ ماں کو ناف نہ کھینچنے دیں، اگر وہ ایسا کرے گی تو ہرنیا ہو سکتا ہے اور بعض اوقات زیادہ کھینچنے سے اتڑیاں باہر آ جاتی ہیں۔ اگر ماں کھڑے ہو کر بچہ گرا رہی ہے تو بچہ کو سنبھال لیں ورنہ جھٹکا لگنے سے ہرنیا ہو سکتا ہے۔ بچے کو ماں کے آگے لے جائیں تاکہ ماں بچے کو چاٹ لے اور گردش خون پورے جسم میں چل پڑے۔ بچے کو بولی کب پلائی جائے اور بولی پلانے کے کیا فوائد ہیں؟ پیدائش کے بعد 1 سے 2 گھنٹے کے اندر بولی پلوائیں۔ بچے کو بولی 10% وزن کے حساب سے پلائیں۔ بولی میں پروٹین دودھ کی نسبت زیادہ ہوتے ہیں۔ بولی میں غذائی اجزاء دودھ سے زیادہ ہوتے ہیں۔ بولی میں ٹھوس اجزاء دودھ سے 3 گنا زیادہ ہوتے ہیں۔ بولی میں فائدہ مند جراثیم ہوتے ہیں جو بچے کو بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ بولی قبض کشا ہے، جسم سے فاسد مادے خارج کرتی ہے۔ بولی سے بچے کے جسم میں قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے۔ بولی نہ پلانے سے بچوں میں شرح اموات بڑھ جاتی ہیں۔ بولی نہ پلانے سے بچے مٹی کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ بولی نہ پلانے سے بچوں میں نمونیا، پیچش جیسے امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ بولی 3-4 دن تک رہتی ہے یا پھر دودھ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ بچوں کو علیحدہ پنجروں میں رکھیں تاکہ ان کی نگہداشت کی جا سکے۔ تو جی یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک اور امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو ساری باتیں اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوں گی۔ مزید اس میں اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ اس کے بارے میں کمنٹس کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو
تو نیکسٹ انشاءاللہ ہم اس کے اگلے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔